جب رویوں کی تکلیف روح تک پہنچ جائے تو لفظ مداوا نہیں کر سکتے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ دعا کرنا میرا صبر نہ ٹوٹے، ورنہ میں تمہاری آخرت تک اجاڑ دوں گی۔ میں بد دعا نہیں کرتی تمہارے لیے، پر سنو مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے جب مجھے یاد آتا ہے تم محبت کے نام پر وقت گزاری کر گئے۔ شروع میں پیار اور پرواہ کے رشتے، آخر میں انتظار اور ذہنی مریض بنا کر چھوڑتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھو، نہ جھگڑے طویل ہونے دو، معاف کر دو کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کریں، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ وقت اور حالات ہر جذبات اور ہر ایک رشتے کو بدل دیتے ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی ہمیں کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی کہ سب کچھ ہی عطا کر دے۔ زندگی ہمیں ہمیشہ فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی شے سے محروم، کسی نہ کسی شے کے لیے ترستا ہوا۔ مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی بولنے والا بس ایک بار بولتا ہے، سننے والے کو وہ الفاظ جانے کتنی بار سنائی دیتے ہیں۔ تالے کبھی چابی کے بغیر نہیں بنتے، اسی طرح اللہ کبھی بھی مسائل حل کے بغیر نہیں دیتا، ان کو کھولنے کے لیے صرف ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ کتنا خوف ہوتا ہے شام کے اندھیروں میں، پوچھو ان پرندوں سے جن کے گھر نہیں ہوتے۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ ڈگریاں تو تعلیم کے اخراجات کی رسید ہیں، علم وہی ہے جو کردار سے چھلکتا ہو۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ درختوں سے تعلق کا ہنر بھی سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں تو ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ ایک غلط انتخاب زندگی کا سکون اور چہرے کی مسکراہٹ چھین لیتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن اپنی بے قدری نہیں بھولتا۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پہ غرور ہوتا ہے لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ ہمارے سماج میں عورت شوہر کا دل جیت لے تو پہلا الزام جادو کروانے کا لگ جاتا ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔
وقت تو انسان کے چہرے تک بدل دیتا ہے، پھر رشتوں کا بدلنا کون سی بڑی بات ہے؟ ٹوٹنے تک یہ کچھ نہیں ہوتے، ٹوٹ جائیں تو خواب ہوتے ہیں، کچھ مسائل کا مسئلہ یہ ہے، حل کرو تو خراب ہوتے ہیں۔ تم نے دیکھی ہی نہیں ہماری پھولوں جیسی وفا، ہم جس پہ کھلتے ہیں اسی پہ مرجھا بھی جاتے ہیں۔ سب سے خطرناک بیماری اچھی یادداشت ہے، تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کا علاج ہے۔ اللہ پر کامل یقین رکھو اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پالو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ خطاؤں کو دیکھ کر بھی عطائیں کم نہیں کرتا، میں یہ سوچتی ہوں میرا خدا کتنا مہربان ہے۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت۔ اندھوں نے متفقہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فساد کی جڑ بینائی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عورت کے سینسر اتنے تیز ہیں کہ وہ نظر اور نیت دونوں پہچان لیتی ہے۔ دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دیتی ہے۔ بچپن کا دور سب سے نرالا تھا، ہم ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے ہی سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دیا کرتے تھے۔ میں نے دیکھے ہیں مشکلوں میں بدلتے ہوئے لہجے، میں نے ہر بار ساتھ دیتا صرف خدا دیکھا ہے۔ دل بسانا ہو تو فقط ایک ہی شخص کافی ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں، اگلے راستے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ روح کو ہجر کے کانٹوں سے گزارے تو سہی، وہ رب تو خود چاہتا ہے کوئی پکارے تو سہی۔ بہت جلدی سیکھ لیتی ہوں زندگی کا سبق، عام سی لڑکی ہوں، ہر بات پہ ضد نہیں کرتی۔ ٹک ٹاک کی ساری لڑکیاں مل کر بھی ایک پردہ کرنے والی لڑکی کی برابری نہیں کر سکتیں۔ یا اللہ، تمام چاہتیں دنیا میں بانٹ دیجئے، مجھے تو بس ذہنی سکون دیجئے۔ جب تک ہم خدا کی ذات سے رابطہ اور تعلق استوار نہیں کریں گے، زندگی کی سلوٹیں کبھی دور نہیں ہوں گی۔ وقت تجربہ تو دیتا ہے مگر معصومیت چھین لیتا ہے۔ حوصلہ تو بہت ہے مجھ میں، پر یہ لازم تو نہیں آخری حد تک آزمائی جاؤں۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے، اور جب دل میں خدا سما جائے تو آنکھیں غم میں بھی مسکراتی ہیں۔ حیا کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ فاطمہ کے واسطے اٹھتے تھے رسول، محترم اس لیے کہلاتی ہیں بیٹیاں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا، تمہارا رہے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو تم سے تعلقات قائم رکھنا پسند ہی نہ کرتا ہو، خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ پڑو۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب بڑا کریم ہے۔ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے برے لوگوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا۔ دینداری، اخلاق،
سیرت، اچھے لوگ اور شریف خاندان کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا۔ نتیجہ ضلالت، جھگڑے، فساد اور طلاقیں۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا کیسے معتبر ہو گیا؟